السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین گرام، بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ 2-4 منٹ کی ویڈیو ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ الرحمن ایمان تازہ ہوگا ایمان والوں کا۔ سمجھنے والوں کو، بشعور انسانوں کو سمجھ ضرور آئے گی۔ رب العالمین جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں کھانے کے لیے، پینے کے لیے، ہڈانے کے لیے، پوری زندگی کے لیے ہمیں نعمتیں عطا فرما رہے ہیں، جو ہر چیز ہمارے لیے مہیا کر رہے ہیں، سب کچھ ہمیں دے رہے ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی غیر اللہ ہمیں دے رہا ہو۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی اور دیتا ہو۔ تو پھر اللہ کا حق بنتا ہے اس کے بندوں کے اوپر، اور اس کے بندوں کے اوپر اللہ کا حق کیا ہے؟ آئے جانے۔ قرآن پاک میں رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے، رب العالمین کی عبادت کرے، خالص اللہ کی عبادت کرے۔ یہاں پہ ایک حدیث پاک بھی سماعت فرمائیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق اس کے بندوں کے اوپر یہ ہے ان یعبدوہ، کہ وہ اس کی عبادت کرے، خالص اس کی عبادت کرے، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ رب العالمین کی عبادت کرے، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی عبادت کیا ہے، عبادت کیا چیز ہے۔ اللہ اکبر، ہم عبادت کرتے آئے ہیں، صدیوں سے ہم عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کو سمجھیے۔ فرمایا قل، کہہ دیجئے، ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیای، میری زندگی، ومماتی، میرا فوت ہونا مرنا، للہ رب العالمین، یہ اللہ کا الحاکمین کے لیے ہے۔ مسلمانوں، یہ 2 آیتیں کریمہ، اللہ کی قسم ایمان والو اس کو سمجھ آؤ، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ آئے اس آیت کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ فرمایا قل، کہہ دیجئے، ان صلاتی، میری نماز۔ نماز کا لفظ جو ہے یہ بڑا جامع ہے۔ اب نماز میں دیکھو، کھڑا ہونا، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر انسان کھڑا ہو گیا ہے، اس کے بعد انسان نے اللہ کو رکوع کیا ہے، اللہ کے سامنے جھک گیا ہے، اس کے بعد انسان اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ یہ ہے نماز، اللہ سے دعائیں کرتا ہے۔ یہ ہے نماز، اللہ سے التجائے کرتا ہے۔ یہ ہے نماز، اللہ کا الحاکمین سے ہر چیز مانگ رہا ہے نماز میں۔ یہ ہے نماز، یہ ہے اللہ کی عبادت۔ اب یہاں پہ آ کر اگر غیر اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکا دے، اگر غیر اللہ کے آگے اپنی جبی کو، اپنے سر کو جھکا دے، کہاں کی اس کی عبادت رہی؟ کہاں پہ یہ خالص رہا؟ اللہ اکبر۔ ونسکی، اور قربانی، یعنی کوئی بھی جانور اگر قربان کیا جائے تو یہ صرف خالص اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جانور قربان نہ کیا جائے، نہ کسی دربار والے کے لیے، نہ کسی مزار کے لیے، نہ کسی مندر کے لیے، نہ کسی کے لیے بھی، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے قربان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک صحابی رسول آئے، اس نے آ کر کہا اللہ کے پیارے پیغمبر جی، میں نے زمانہ جاہلیت میں، اسلام سے پہلے میں نے ایک نظر مانی تھی کہ فلاں جگہ پہ جا کر میں جانور قربان کروں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا وہاں پہ کوئی دربار ہے؟ فرمایا جی نہیں۔ فرمایا وہاں پہ کوئی میلہ تو نہیں لگتا؟ فرمایا میلہ بھی نہیں لگتا۔ فرمایا وہاں پہ کوئی عرس وغیرہ تو نہیں ہوتا؟ فرمایا کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ کے نبی جی۔ فرمایا جاؤ، اب وہاں پہ جا کر اللہ کے نام کا جانور قربان کر سکتے ہو۔ فرمایا ومحیای، میری زندگی، اتنا جامع لفظ ہے۔ زندگی کا ہر ایک پہلو، ہر ایک چیز زندگی میں جو آ جاتی ہے وہ اللہ کا الحاکمین کے لیے۔ میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ اور انسانوں، جس کا مرنا اللہ کے لیے ہوا، آخری وقت میں جس کو کلمہ پڑھنا نصیب ہو گیا، دخل الجنہ، وہ بندہ جنتی ہے۔ فرمایا للہ رب العالمین،
یہ رب العالمین کے لیے ہے. یعنی ہر ایک عبادت، یہ میری جسمانی عبادت ہو، یہ میری روحانی عبادت ہو، میری بدنی عبادت ہو، کوئی بھی عبادت ہو، یہ رب العالمین کے لیے ہے. جب یہ اللہ کے لیے ہوگی پھر ایک بندے ہونے کا حق ادا تم نے کر دیا. پھر اللہ کا تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ اللہ تمہیں عذاب نہیں دیں گے، اللہ تمہیں جنت کا مہمان بنا دیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں ہمیں اللہ کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت محمدی کے اوپر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.